یہ مشکلات سے بچے. آج دنیا جو کام کر رہی ہے، کیونکہ دشمن شناسی بہت مہم ہے جان محترم، دشمن کو پہچاننا بہت مہم ہے. جتنے بھی حکومتیں تھیں ائمہ کے ساتھ ساتھ جو پیرالل چل رہی تھیں، ان میں سے اکثر کا کام یہ تھا کہ دشمن کو غائب کر دو، یعنی دشمن کو ڈائلیوٹ کر دو، ڈیلیٹ کر دو، دشمن ہے ہی نہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ کے موبائل میں جو ہے وہ ہیش ٹیگ کا بٹن غائب ہو جائے. اب آپ کو بولیں کہ آپ نے موبائل چارج کرنا ہے تو آپ بولیں گے بھائی وہ ہیش ٹیگ ہی نہیں ہے تو اب تو کال ہی کرنی پڑے گی یا کچھ اور، یا تو تم ڈال دو میرے موبائل میں آپشن نہیں ہے. وہ دشمن کو تاریخ میں ڈیلیٹ کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ دشمن بھی ہے یا نہیں ہے، جبکہ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ تمہارا سب سے سخت واضح عیاں روشن دشمن شیطان ہے. لیکن ہم اتنے سکون میں گھوم رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا دشمن ہے بھی کہ نہیں ہے. دشمن کا کام کیا ہے؟ آداب الصلاۃ کے اندر بھی اور باقی کتابوں میں کہ دشمن شیطان سب سے بڑا دشمن، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا لشکر ہے، پورا شیطان کا پورا لشکر ہے. آپ اتنے آرام سے اپنے قلوب تک نہیں پہنچ سکتے. آپ چاہیں کہ میں رات کو جاؤں اور بس میرا قلب اتنا روشن ہو جائے کہ مجھے زمین اور آسمان کے راز سنائی دیں، خوب یہ اتنا آسان نہیں ہے. کیونکہ شیطان پورے لشکر کے ساتھ آپ کی توجہ کو اپنی طرف کر دیتا ہے. نہیں پتا دو فرشتے حساب لکھ رہے ہیں، یقین ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بھول کیوں جاتے ہیں غلطی کرتے وقت؟ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ آپ کے اعمال لکھ رہا ہے پھر بھی غلطی کر رہے ہیں آپ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر آپ کی توجہ ہو، اعمال لکھے جا رہے ہیں تو آپ کیا، آپ روڈ پہ جا رہے ہو، پولیس کھڑی ہوئی ہو، کیسے انسان شریف بن جاتا ہے؟ بڑا تھوڑا آدمی، الگ بات ہے ہماری پولیس اچھی ہو، انشاءاللہ کہ اچھی ہے، بیچاری خدمت تو کرتی ہے اپنے حساب سے. وہ آپ کیمرے لگے ہوئے ہوں، چالان ہو جائے گا، گاڑی بند ہو جائے گی، تو آپ کتنے شرافت سے جائیں گے؟ تو یہ جو چالان لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نظر نہیں آ رہے. قرآن سورہ بقرہ میں سب سے پہلے کیا ہی رہا ہے کہ ایمان بالغیب لے کر آؤ، غیب پہ ایمان لے کر آؤ، یہ غیب ہے یہ. لیکن کیونکہ ان شیطان نے اتنا پیکج چلایا ہوا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اب یہ انسان اپنے قلب تک نہیں پہنچ جاتا. اب انسان محبت تو کرتا ہے، محبت تو ہے اس کے اندر، لیکن اب اس محبت کو وہ کیا کرتا ہے؟ اس محبت کو پہلی چیز جو انسان کو رشد کرنے سے روکتی ہے وہ کاذب محبت، جھوٹی محبت. میں سے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے. بعض اوقات ماں محبت کرتی ہے، اتنی زیادہ محبت کرتی ہے بچہ کسی کام کا ہی نہیں رہتا. اتنی محبت، اس کو اتنا پیمپر کرنا، اس کو یوں کرنا وہ کرنا، وہ اپنی زندگی میں ترقی نہیں. بیٹا یہاں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ بھی انسان محبت میں رہتا. محبت اگر صحیح ہو، ایک شخص جو ہے وہ صدر اسلام کے اندر جوان ہے، جنگ احد میں شہید ہوا ہے، اس کی ماں جو ہے مسلمان نہیں ہے اور اس کی ماں اسے اس کی محبتوں کے واسطے دے رہی ہے، لیکن اس نے اس محبت کو حقیقی محبت نہیں سمجھا. اس نے اپنے آپ کو اسلام اور رسول کی محبت میں قربان کر دیا. وہ عزیزان محترم، یہ بہت محبت جو ہے وہ، اور یہی محبت اگر صحیح ہو اور احترام کے ساتھ ہو تو اویسے کرنی کی محبت، اپنی والدہ کی محبت، لیکن رسول سے محبت. آئے رسول سے ملنے مگر رسول نہیں تھے، لیکن پیچھے ماں، کیونکہ بہرحال اس کا خیال بھی رکھنا تھا، واپس چلے گئے. تو جب رسول آئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے جو ہے وہ یمن کی خوشبو آ رہی ہے. جب محبت صحیح ہو تو اپنے اثرات مرتب کرتی ہے. اب یہاں محبت کربلا میں آپ دیکھیں، کربلا میں یہ صحیح محبتیں ہیں، حقیقی محبتیں ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی. مطلب آپ بولیں گے وہ تو امام تھے، مطلب انہوں نے تو بڑے آرام سے اپنا بیٹا دے دیا. ایسا نہیں ہے. امام سے حقیقی محبت تھی. جو امام محبت نہیں سکتے.
اسی طرح حضرت علی اکبر کو بھی جو اپنے بابا سے محبت تھی وہ حقیقی محبت تھی، لیکن یہ حقیقی محبت کہ جب خالق کا بلاوا آئے تو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے، یہ حقیقی